اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، الانشاء ہم پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے فرسٹ ایئر میں آپ کے مضامین تھے، سیکنڈ ایئر میں آپ کی درخواستیں اور اس کے ساتھ خط ہوتا ہے چوائس میں، لیکن دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ صرف امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا۔ جب ایک لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ویسے بھی ہر چیز سیکھنی چاہیے کہ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں خط لکھنا ہو تو کیسے لکھتے ہیں، درخواست لکھنی ہو تو کیسے لکھتے ہیں۔ لیکن ابھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 3 دن سے جو اپلیکیشنز کر رہے تھے، کسی بچے نے بھی ابھی تک اس کو اپنے قلم سے لکھ کے تو مجھے وہ نہیں بھیجی اسائنمنٹ۔ میں نے کہا تھا کہ اسے لکھیں، تو آپ کا لکھنا ہی مجھے بتائے گا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں، پڑھا ہے یا نہیں، بغیر ترجمے کے آپ نے اسے لکھ کے تو پھر مجھے سینڈ کرنا تھا، لیکن ابھی تک کسی بچے نے سینڈ نہیں کیا۔ تو الانشاء کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے اپنے پاس سے چیز لکھنا۔ تو آپ کو اتنی گائیڈنس دی ہے اور آپ کو اس کو بھیجی بھی ہیں، اس کے باوجود آپ نے نہیں لکھا، تو محنت کریں بچے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ نے صرف سنتے جانا ہے اور میسج میں حاضری بھیجتی جانی ہے، اور یہ نہیں ہے، اپنی پڑھائی میں سیریس ہوں۔ تو آج ہم خط شروع کر رہے ہیں، اس کے جو چوائس میں آتے ہیں۔ تو خطوط نویسی کے اصول ابھی آپ کو میں نے تصویر بھیجی ہے۔ خطوط نویسی کے اصول ہیں پہلے، اور پھر ایک خط ہے والد کے نام جو پیسے منگوانے کے لیے۔ تو یہ دونوں آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو دیکھتے جائیے اور میری بات بھی غور سے سنتے جائیے۔ طریقہ ترتیب خط نویسی میں طریقہ ترتیب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے خط میں سب سے اوپر دائیں جانب تاریخ یعنی دن، مہینہ اور سال لکھیے، اس کے مقابل بائیں جانب اپنا پتہ لکھیے۔ تو اس کے بعد خطاب اور آداب آ جاتے ہیں۔ خطاب اور آداب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ ماں یا باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے ابنی العزیز البار، اور بیٹی کے لیے ابنتی العزیزۃ البارہ، اور اس کے ساتھ ذرا فاصلے پر دعائیہ کلمات بھی لکھے جا سکتے ہیں، مثلا حافظہ، حافظہا، حافظہ اللہ تعالی۔ اور اگر بیٹے یا بیٹی کی طرف سے باپ یا ماں کے لیے خطاب ہو تو وہ اس طرح ہوگا: والدی الکریم، اور والدہ کے لیے ہوگا والدتی الکریمہ۔ اگر بہن یا بھائی کی طرف سے بھائی یا بھائی کی طرف سے بہن کے لیے ہو تو اخی العزیز یا اختی العزیزہ یہ لکھا جائے گا۔ اور دوست کی طرف سے دوست کے لیے ہو تو صدیقی العزیز، اگر نام لکھنا چاہیں تو لکھیں، ورنہ صرف اتنا بھی لکھ دیں۔ اور دوست لڑکی ہو تو اس کے لیے صدیقتی العزیزتی، صدیقتی العزیزہ، اگر اس کا نام لکھ دیں۔ تو یہ خطاب میں آ جاتی ہیں ساری باتیں۔ اس کے بعد کچھ مناسب سلام و آداب لکھیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، سب سے آسان سلام یہی ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ نہیں لکھا ہوا لیکن آپ لکھ سکتے ہیں۔ یا پھر اس طرح سے ہو کہ تحیات مبارکۃ مقبولات حارۃ، اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تحیات مبارکۃ مقبولات حارۃ، لیکن میرے خیال میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے دینی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی وہ زیادہ سب سے مناسب ہے، وہ لکھیں آپ۔ اس کے بعد وبعد لکھ کر اصل مضمون شروع کریں۔ اینڈ میں آ جاتا ہے اختتام۔ اختتام ہوتے کہ خط کو ختم کیسے کرنا ہے، تو بائیں طرف اپنا رشتہ لکھ کر اپنا نام لکھ دیجئے، مثلا والدوں کا، اموں کا، اخو کا، اختوں کا، ابنکم، ابنتکم، صدیقتکم، جو بھی ہے وہ لکھ کے نیچے اپنا نام لکھ دیں۔ تو یہ خط کی ساری ترتیب ہے، اس کا سٹرکچر جسے آپ کہہ لیں۔ تو اب عملی طور پہ اب اس کا پریکٹس آپ کریں گے اس طرح کے جو خط آپ کو اس میں دیا ہوا ہے آپ کے سلیبس میں، والد کے نام خط پیسے منگوانے کے لیے۔ اب اس میں اوپر دیکھیں، سب سے اوپر دائیں جانب تاریخ لکھی ہوئی ہے، جو بھی آج کی تاریخ ہے آپ اس میں لکھ دیں گے۔ یہاں 11 اپریل لکھا ہوا ہے، آپ آج کی تاریخ جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور بائیں جانب ایڈریس میں
ویسے تو ایڈریس لکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ امتحانی پوائنٹ آف ویو سے یا کالج کے اس سے لیں تو پھر آپ کالج کا نام الکلیہ الحکومیت بے مدینہ تھی خانوال یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے ایڈریس میں آ جائے گا۔ اور سیدی والدی المحترم آگے خطاب آ گیا، ادام اللہ عزہ و ابقاہ، یہ دعائے کلمات آ گئے۔ یعنی جناب والد صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ عزت دے اور باقی رکھے۔ اس کے بعد خط شروع ہوتا ہے، اقدم الی حضراتکم فائق الاحترام وآطر السلام وبعد۔ یہ انہوں نے ایسے لکھا، لیکن میں نے جو آپ کو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد، یہ آپ لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے، آسان بھی ہے۔ وبعد کے بعد آپ نے اصل خط کا مضمون شروع کرنا ہے، قد تشرفت اليوم بخطابکم، کہ آج مجھے آپ کا خط ملا ہے۔ المؤرخ فی الثامن من الشہر الجاری، اس مہینے کا 8 تاریخ کو لکھا ہوا۔ وسررت بالاخبار عن سلامت الاسرۃ، اور میں گھر والوں کے سلامتی کی خبروں کے بارے میں خوش ہوا ہوں۔ وانا ایضا فی حسن الصحۃ بفضل دعائکم لی، اور میں بھی آپ کی دعا کے بدولت پوری صحت سے ہوں۔ واشکر اللہ تعالی وانا رخی البال فی السکن، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ہاسٹل میں بالکل آرام سے ہوں۔ وفی راحتن، اور پورے راحت میں ہوں۔ راحتن وافیتن، اور پوری راحت میں ہوں۔ غیر اننی فی حاجتن الی 500 و1000 روپیۃ، البتہ مجھے 1500 روپے کی ضرورت ہے۔ لدفع واجبات الکلیتی، کالج کے واجبات ادا کرنے کے لیے۔ ولشراء الکتب، اور کتابوں کے خریدنے کے لیے۔ والادوات، اور دوسری چیزیں خریدنے کے لیے۔ فارجو کا، بس آپ سے التماس کرتا ہوں، ان ترسلنی النقد بواسطۃ حوالۃ بریدیۃ، کہ آپ مجھے یہ رقم منی آرڈر کے ذریعے بھیج دیں، باسرع ما یمکن، جتنی جلدی ہو سکے۔ یعنی اس خط میں مضمون یہ ہے کہ والد سے پیسے منگوانے کے لیے ہے کہ مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں کالج کے واجبات اور کتابیں اور دوسری چیزیں خرید سکوں۔ بس مجھے آپ سے التماس ہے کہ مجھے منی آرڈر کے ذریعے جتنی جلدی ہو سکے یہ رقم بھیج دیں۔ اور آخر میں اختتام، وبلغوا تحیاتی العاطرۃ الی سیدۃ الوالدۃ و الی اخی و اختی، اور میرے آداب و تسلیمات میری والدہ محترمہ کو، میرے بھائی کو اور میری بہن کو پہنچا دیں۔ ودمتم، اور آپ ہمیشہ سلامت رہیں میرے لیے۔ ابن کلبار، جس کا خاتمہ ہو جائے گا، ابن کلبار آپ کا نیک بیٹا، اور الباجیم نام کی جگہ آ جائے گا، یا نیچے رقم الجلوس لکھ دیں تو یہ خط اس طرح آپ کا مکمل ہوا۔ اب خط کا بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنے قلم سے اپنی کاپی پہ، جو میں نے کہا تھا کہ بنائیں، لکھیں بغیر ترجمے کے، اسٹرکچر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ ایک خط بھی آپ لکھ کے اگر مجھے بھیجیں گے، دکھائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو نہیں بھیج رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ محنت نہیں کر رہے، جس کا کوئی نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے، محنت آپ کریں گے تو آپ کی کامیابی ہوگی، نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا انجام بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے محنت کریں بچے، ان دنوں کو فارغ فضول نہ گزاریں۔ آپ کو لیکچر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں کہ آپ اس کو پڑھیں اور لکھیں تاکہ آپ کو وہ یاد ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔